عثمان سید عبدالباسط آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ پاکستان کے نامور سماجی سیاسی شخصیت اور سابق صوبائی مشیر، اور بہت ہی آپ کی سماج کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں۔ گو کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جو پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے۔ ان میں سے ایک ہمارے درمیان یہاں موجود ہیں اور دہلی پنجابی سوداگران کے سینئر نائب صدر بھی ہیں، محترم جناب اقبال یوسف صاحب۔ السلام علیکم اقبال بھائی، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ وعلیکم السلام، خوش آمدید۔ اقبال یوسف صاحب، آپ 20 مارچ 1950 کو کراچی میں پیدا ہوئے، جی، اور پھر تعلیم بھی کراچی میں کہاں کہاں حاصل کی؟ میری پیدائش 20 مارچ 1950 کراچی میں پیدا ہوا میں، اور ہماری رہائش ابتدائی دور پر جب ہمارے والدین مائیگریٹ کر کے آئے تو کراچی کے مشہور علاقے بنس روڈ میں ہماری رہائش تھی، اور وہیں پہ ہی ہم نے ابتدائی تعلیم مقامی اسکول میں حاصل کی۔ اور پھر اس کے بعد میں نے اپنی تعلیم مقبول عام اسکول، دہلی مرکنٹائل سوسائٹی بوائز اسکول اور نیشنل کالج سے مکمل کری، ماشاءاللہ۔ اور گریجویشن کے بعد ہم زیادہ ہوئے۔ اچھا، آپ کے 11 بہن بھائی ہیں؟ ماشاءاللہ، تو سارے پاکستان میں ہیں؟ سب پاکستان ماشاءاللہ۔ اور سب کراچی میں ہیں یا اور شہروں میں بھی ہیں؟ کچھ جو حیات ہیں سب کراچی میں ہیں۔ اچھا، آپ نے جو مقبول عام دہلی مرکنٹائل اسکول سے تعلیم حاصل کی، تو کیا اسکول کے زمانے سے ہی آپ نے کچھ ایکٹیویٹی شروع کر دی تھی؟ بالکل، ابتدائی دور میں اسکول کے زمانے میں اسکاؤٹنگ اور پھر انٹر اسکول ڈیبیٹ کمپٹیشن کے اندر حصہ لیتے رہے، تو یوں تقریری مقابلوں کی وجہ سے ہماری شخصیت ابھرتی رہی۔ وہیں سے سماجی کاموں کا بھی، کیونکہ مشرقی پاکستان میں جب سیلاب آیا تھا تو وہاں کے لیے امدادی سامان جمع کرنے میں ہمارے اسکول کے تمام طلباء و طالبات نے جو حصہ لیا، وہاں سے ایک جذبہ سماجی خدمت کا بھی پیدا ہوا۔ اسکول کے بعد آپ گورنمنٹ نیشنل کالج میں داخلہ لیا آپ نے؟ جی ہاں۔ تو کیا یہ بتائیں گے کہ اس وقت سے ہی آپ کو کالج میں شوق ہو گیا تھا؟ کالج میں بھی ایکٹیویٹی تقریبی کا؟ مقابلے میں حصہ لیا، ماشاءاللہ میرے استاد پروفیسر نجازی صاحب نے وہاں پہ ہماری بڑی وہ کری اور ہم پر خاص توجہ دی، وہاں پہ جو بھی ہمارے ساتھ۔ تو آپ کے والد کراچی میں تاجر تجارت کرتے تھے؟ ہم بنیادی طور پر ہم تاجر برادری سے ہیں، مختلف نوعیت کے ہمارے کاروبار رہے، اور والد کا امپورٹ ایکسپورٹ اور اس کا بزنس تھا۔ خود میں بھی دوران تعلیمی بزنس سے بھی وابستہ ہو گیا تھا، اور تجارت بھی چل رہی تھی اور تعلیم بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، ایوب خان کے خلاف ان کے دور میں 14 فروری 1969 میں تحریک شروع ہوئی، آپ نے اس میں بھرپور حصہ لیا تھا؟ جی ہاں، بالکل۔ یوں تو ہمارا آئیڈیل ذوالفقار علی بھٹو 1965 کی جنگ کے بعد بن گئے تھے، ہمیں والدانہ عشق تھا بھٹو صاحب سے، اور جب تحریک شروع ہوئی ایوب خان کے خلاف تو اس تحریک میں ہم نے بھرپور حصہ لیا۔ زمانۂ تعلیمی بھی اس میں سے شوق تو تھا، اور 14 فروری کو ایک ملکی ہڑتال ہوئی، اسی موقع پر میں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی، کیونکہ زمانے میں طلبہ تنظیم میں NSF وغیرہ سے بھی ہمارا رابطہ تھا، تعلق تھا۔ تو معراج محمد خان اس وقت طالب علموں کے لیڈر تھے، ان کے ساتھ اور بھی بہت سے لوگ، تو بھٹو سے عشق کی بنیاد پر ہم نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اچھا، آپ نے کالج کے زمانے میں ڈیبیٹ میں بہت سارے انعامات جیتے ہیں، اور بہت زیادہ ایکٹیو تھے آپ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی تھی اس کا ہم نے بھرپور اظہار بھی کیا، اور کافی ہم اس میں کامیاب بھی رہے، اور ہماری جو مقررانہ صلاحیت ہے اس زمانے میں جوانی کے حوالے تھی، اس کو بھی ہمارے اساتذہ نے سپورٹ کرتے ہوئے ہمیں آگے بڑھانے میں مدد دی۔ کیا کہنے۔ اچھا اقبال یوسف صاحب، ریڈیو پاکستان میں آپ نے ممتاز براڈ کاسٹر یاور مہدی نے آپ کو متعارف کرایا، اور بزم طلبہ میں بھی آپ نے بہت زیادہ آگے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا۔ بزم طلبہ جب شروع ہوا تو ابتدا میں اس کے پروگرام تھیوریٹیکل ریڈیو پاکستان کے سامنے تھیوریٹیکل ہال کے اندر انٹر کالج ڈیبیٹ جو براہ راست نشر ہوتے تھے، وہ وہاں سے شروع ہوتا تھا۔ ان تقریبی مقابلوں میں حصہ لیا، اس زمانے میں ظہور الحسن بھوپالی، دوست محمد فیضی اور بھی بہت سے مقرر تھے، تو ہمارا ان کے ساتھ بھی ساتھ رہا، اور اسی حوالے سے جناب یاور مہدی نے ہماری سرپرستی کی، ہمیں بزم طلبہ کے مختلف موقعوں پر ہمیں متعارف کرایا۔ اچھا، یہ بہت اہم بات ہے کہ آپ
کوئی بہت بڑی طلبہ تنظیم کے عہدیدار بھی رہے اور بھرپور آپ نے اسٹوڈنٹ کے لیے طلبہ کے مسائل کی آواز اٹھائی اور کام بہت کیا. بالکل جناب, NSF سے تو ہمارا تعلق تھا اور اس میں اس کی جد و جہد میں ہم طلبہ کی شامل تھے. اس کے بعد ایک اور آرگنائزیشن بنی تھی 1975 کے اندر, 1973 میں آل پاکستان ایپسو کیا نام تھا اس کا, جس میں ہم نے رضا ربانی اس کے چیئرمین تھے. ہاں, اور نیشنل آرگنائزیشن آف پروگریسو اسٹوڈنٹ ماشاء اللہ سندھ کے اندر چل رہی تھی. سندھ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن. سمجھ گیا. کراچی کا ماحول ذرا مختلف تھا. NSF کے اندر معراج محمد خان کی پارٹی سے جانے کے بعد ذرا وہ گیپ آ گیا تھا, تو گیا تو عبداللطیف پیرزادہ, کمال اصفر اور غلام مصطفیٰ جتوئی, ان سب کے ساتھ مل کی ہدایت پر ہم نے ایک نیشنل آرگنائزیشن آف پروگریسو اسٹوڈنٹ بنائی تھی, جس کے پہلے چیئرمین رضا ربانی تھے اور اس کی کانسٹیٹیوشن کمیٹی کا چیئرمین میں تھا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ظاہر ہے یہ وہ بڑے نام ہیں جو آج ایک نمایاں مقام رکھتے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے ہمیں اور اپنی جد و جہد سے, اور ماشاء اللہ. اور جتنے لوگ اس زمانے میں اسٹوڈنٹ لیڈر تھے بعد میں جا کے بڑے عہدوں پر پہنچے. جی الحمدللہ. اچھا, آپ اقبال یوسف صاحب سیاست میں آنے کا کیا نوجوانی سے ہی شوق تھا یا ارادہ کر لیا تھا آپ نے؟ 69 کے اندر ہماری 19 سال عمر تھی, 18-19 سال عمر تھی, اور جب سے بس پالیٹکس کے اندر ہو گئے. بھٹو کے ساتھ نظریاتی تعلق تھا. جب 5 جولائی کا مارشل لگا تو ذوالفقار علی بھٹو کے لیے اور ان کی گرفتاری کے بعد ہم نے اس کی رہائی کے لیے جد و جہد, اور پھر ایک ہماری جد و جہد کا ایک سلسلہ ہے جس میں ہم نے قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کریں. کیا کہنے. اچھا, خاص طور پر یہ بات بتائیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہونے کی کوئی خاص وجہ یا صرف بھٹو صاحب سے لگاؤ بہت؟ نہیں, 2-3 چیزیں سمجھ لیجئے کہ ہماری تربیت جو ہے وہ ترقی پسندانہ سوچ کے ساتھ ہوئی تھی. میرے بڑے بھائی سراج احمد شیخ, شہید حسین شہید سروردی کے ساتھ بھی انہوں نے کام کیا تھا اور ترقی پسند سوچ تھی. پھر معراج محمد خان, شہید سہسن اور تمام ترقی پسند لوگوں کے ساتھ ہمارا ان کی قیادت میں ہم چل رہے آگے. تو ایک ترقی پسندانہ سوچ کے حوالے سے ذوالفقار علی بھٹو کا کردار ابھر کے سامنے آیا, اور اس کے باوجود کہ وہ بہت بڑے جاگیردار سب تھے, لیکن انہوں نے اپنے طبقے سے بغاوت کی اور روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ دیا اور ایک فلسفہ دیا. اس زمانے میں سرجن کے بعد جو تمام رشیا, چائنا اور یہ جو دائیں بازو اور بائیں بازو کی تقسیم ہوئی تھی, تو اس میں ہم نے ذوالفقار علی بھٹو, اور بھٹو نے ایک نعرہ دیا تھا تیسری دنیا کے حوالے سے, ہم نے اس پر وہ کہا, اس نے لبیک کہا اور بھٹو کی سے سیاسی تربیت حاصل کی. اچھا اقبال یوسف صاحب دیکھیں, پاکستان میں لیڈر تو بہت آئے, لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے ایک سیاست میں ایک ہلچل مچا دی تھی. ایک عام نچلے طبقے سے لے کے اوپر تک لوگوں نے سیاست کو سیاست سمجھا کیا ہوتی ہے, اور سب سے بڑی بات جو غربا, غریب طبقہ, نچلا طبقے کے جو مسائل کو بھٹو صاحب نے سیریس لیا. اور دنیا میں سمجھتا ہوں چند ایسے لیڈر ہیں جیسے ذوالفقار علی بھٹو ہے. تو میں چاہوں گا کہ ان کی شخصیت کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں ہمارے ناظرین کو. کہ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ انقلابی سوچ رکھتے تھے, اور انقلابی سوچ رکھنے کے لحاظ سے اس زمانے کی جو تیسری دنیا کا ایک سلسلہ شروع ہوا تھا, تو اس میں ذوالفقار علی بھٹو کی انتک جد و جہد دیکھیے. 1967 نومبر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی وہ بنیاد رکھتے ہیں, اور روز و شب محنت کر کے, یعنی پاکستان کا کوئی ضلع, کوئی تحصیل ایسی نہیں تھی کہ جہاں ذوالفقار علی بھٹو نے دورے کر کے وہاں پر لوگوں تک پارٹی کا پیغام نہ پہنچایا اور لوگوں کو اس سوچ نہ دی ہو اور ان کے مسائل پوچھے. بالکل. اور وہ اس پر جو ایک سلسلہ تھا کہ 22 خاندانوں کے ہاتھ میں, فیکٹ ہے کہ آج تو شاید 2222 خاندانوں کے ہاتھ میں دولت ہے, پاکستان کی دولت تھی, لیکن وہ ایک سوچ انہوں نے دی اور اس اپنے طبقے سے بغاوت کر کے سوچ دی. اور میں پورے دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو واحد لیڈر تھے کہ جنہوں نے 1970 کے انتخابات میں اسمبلیوں میں پہلی مرتبہ 60% مڈل کلاس طبقے کے لوگوں کو, چاہے صوبائی ہو, پہنچایا تھا. لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے پہنچایا, نہیں, بھٹو نے پہنچایا. نیپرا میں کون تھے؟ معراج خالد کون تھے؟ کیا کہنے. ڈاکٹر مبشر حسن کون تھے؟ یہ سب لوگ مڈل کلاس کے تھے, اور جو پہنچے اور جنہوں نے
پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے ایک عظیم کردار ادا کیا. سندھ سے کراچی سے قاسم پٹیل, جی ہاں, عبدالستار گبول, ایسے ایسے نام جو بالکل غریب لوگ ہوتے تھے. تو اقبال یوسف صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, سماجی و سیاسی شخصیت محترم اور سابق صوبائی مشیر محترم جناب اقبال یوسف صاحب. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے, لائک کیجئے, پھر انشاءاللہ گفتگو جاری رہے گی. اقبال یوسف صاحب, میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ پیپلز پارٹی کے بڑے اہم عہدے پہ میرا خیال ہے سندھ سیکرٹری انفارمیشن, کراچی کا صدر رہا, سندھ کا سیکرٹری انفارمیشن, اور میں آپ دیکھوں بتدریج پہنچوں. پہلے میں وارڈ کا ممبر, وارڈ کا صدر ہوں, وارڈ کا انفارمیشن سیکرٹری, وارڈ کا صدر, پھر سی ٹی اے رہے گا انفارمیشن سیکرٹری, پھر سی ٹی اے رہے گا, کیا کہنا, اس کے بعد میں کراچی ڈویژن کا انفارمیشن سیکرٹری, پھر اس کے بعد کراچی کا صدر, پھر سندھ کا جنرل سیکرٹری. یہ تمام میں نے بتدریج عہدے کیے, یعنی گراس روٹ لیول سے اللہ نے موقع دیا. اچھا, آپ جس زمانے میں یہ عہدیدار تھے اس زمانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا جو ماشاء اللہ تھا اور بہت سخت ایک دور تھا, ضیاء الحق کا, اور ضیاء الحق کا, ہاں ضیاء الحق کا. تو ضیاء الحق کے مارشل اللہ میں پیپلز پارٹی کے لوگ بہت عطاب میں تھے. اس دوران آپ کے لیے بہت سخت کام تھا, اور آپ نے اس کا مقابلہ بھی کیا الحمدللہ. تو آپ یہ بتائیے کہ ہمت دی پاکستان کی ایک ایسی لیڈر جو اس سخت مارشاء اللہ میں ضیاء الحق کے اور سیاسی مقابلہ کیا, نہ صرف سیاسی مقابلہ کیا, اپنی پارٹی کا صحیح معنوں میں دفاع بھی کیا, اور انٹرنیشنلی طور پہ بے نظیر بھٹو کی سیاست کو اور ان کی شخصیت کو بہت سراہا جاتا ہے. آپ بہت قریب رہے ہیں, اس بارے میں کچھ بتائیں گے. 5 جولائی کی ماشاء اللہ کے بعد بھٹو صاحب جب اگست میں دوبارہ گرفتار ہو کے چلے گئے تو بیگم نصرت بھٹو نے پارٹی کی قیادت سنبھالی, اور میں کہتا ہوں کہ مثالی جدوجہد بیگم نصرت بھٹو نے بھی بہت زبردست دی. اور میں کہتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے بعد پیپلز پارٹی کو نئی زندگی بیگم نصرت بھٹو نے دی, جنہوں نے یوم جمہوریت 1971 کا بنا کر کے اور ماشاء اللہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اس میں قید و بند کی سہولتیں بھی لوگوں کو, بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. کوئی ملک بھر سے 1 لاکھ سے زائد کارکن جو ہے نا ان نے جیلیں بھری. 10 سال کی جدوجہد کے دوران 12,000 افراد نے کوڑے کھائے. میں بھی 2 مرتبہ اور پھر 2 بیٹوں کا صدمہ, وہ تو بیگم نصرت بھٹو نے. حقیقت یہ ہے کہ میں کہتا ہوں نا کہ سب سے زیادہ بہت زبردست قربانی جو ہے ذوالفقار علی بھٹو نے دی. اور پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو نے, انہوں نے ان میں وہ تھی, بھٹو صاحب نے ان کی تربیت کی تھی. بھٹو صاحب بڑے دور اندیش تھے, اور ان کا جو ذہن تھا, انہوں نے ان کو جب وہ معاہدہ تاشقند کے لیے لے کے گئے تو بے نظیر بھٹو صاحب ساتھ گئیں, تو اس سے ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے ان کی تربیت سیاسی طور پر شروع کر دی تھی. اور ان کی تربیت پھر اس کے بعد بے مثال جدوجہد تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ اس 10 سال مطلب ضیاء الحق کے 10 سالہ دور کے اندر 7.5 سال وہ جیلوں میں رہیں. جلاوطنی ختم ہوئی, جلاوطنی ختم کر کے جب پاکستان آئیں تو دنیا نے دیکھا, اور پھر انہوں نے اپنی صلاحیتوں کا 2 مرتبہ وہ وزیر اعظم بنی, اور عالم اسلام کی پہلی منتخب خاتون وزیر اعظم کا. کیا کہنے, ذوالفقار علی بھٹو کو اگر 5 سال کا اقتدار اور مل جاتا, ماشاء اللہ نہ لگتا 5 جولائی کو, تو کراچی دبئی بنتا. دبئی نہیں بنتا بلکہ کراچی دبئی بن جاتا. اتنی ترقی کے پروگرام اس زمانے میں, اور بہت سارے منصوبے ذوالفقار علی بھٹو کے اس زمانے میں جو بنائے گئے تھے پاکستان کی ترقی کے لیے, وہ آج وہ کنٹینیو کر رہے ہیں, اور ان میں ہے. نہیں رہا پارٹی کے پاس ذوالفقار علی بھٹو پاس, لیکن منصوبے سوچ وہی تھی. پھر پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کے لیے ابتدائی کام کیا, اور ایٹمی قوت بنایا. عالم اسلام کی کانفرنس کرا کر کے دنیا کو میسیج دیا. بدقسمتی تھی ہماری کہ ہم نے اس مخلص لیڈر کو کھو دیا. بے نظیر صاحبہ نے بھی بڑے انتہا جدوجہد کری. بہت ساری اصلاحات اور بہت سارے قوانین کام جو ذوالفقار علی بھٹو کے ادھورے تھے, وہ ان کے 2 ادوار میں, پہلے 90 اور پھر اس کے بعد 93 سے 96 تک کہ اس میں ہو گئے. بدقسمتی ہماری تھی, ہم نے اپنی مخلص قیادت کا خیال نہیں کیا. اور اس ملک کی قسمت کے اندر اگر یہ سیاسی عمل جاری رہتا
وہ جو ماشاءاللہ کہ غیر جماعتی انتخابات نہ ہوتے اور تمام نہیں ہوتا، پاکستان آج بہت ترقی کر چکا ہوتا. بدقسمتی میں کہتا ہوں کہ ہے کہ ہمیں بین الاقوامی سازشوں کا نشانہ بنایا تھا. ذوالفقار علی بھٹو کو ضیاء الحق نے صرف یہ عدالتی قتل ہی نہیں ہوا، ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ٹوٹے ہوئے پاکستان کو بھی ذوالفقار علی بھٹو نے ایٹمی قوت بنا دیا، لہذا وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہے. بالکل صحیح. اقبال یوسف صاحب، آپ نے ایک طویل سیاسی سفر طے کیا، اس کے بعد پھر آپ کے ذہن میں تھوڑا سماجی خدمت کا جذبہ پیدا ہوا اور کئی سماجی تنظیموں کو یکجا کر کے آپ نے پیام پاکستان کی بھاگ دوڑ ڈالی اور اس کو قائم کرنے کے بعد آپ اس کے چیئرمین ہیں. تو اب یہ بتائیے کہ کیسے خیال آیا یہ؟ میں آپ بتاؤں کہ سماجی خدمت کا تو میں نے کہا نا، ایک زمانہ طالب علم سے خدمت کا شوق تو تھا. دراصل 1997 میں جب پاکستان کی قیام کی 50ویں سالگرہ کے پروگرام شروع ہونے تھے تو ہم نے 1996 میں تمام دوستوں اور ساتھیوں کو جمع کیا اور طے کیا کہ ہم پاکستان کی 50ویں سالگرہ گولڈن جوبلی کی تقریبات کے لیے ایک کمیٹی بنائی جائے اور اس کمیٹی کے اندر زیادہ سے زیادہ غیر سیاسی تنظیمیں یعنی سماجی تنظیموں کو شامل کیا جائے. بالکل آپ بھی اس میں بانی ارکان میں سے ہیں. اور ہم نے پھر یہ فورم بنایا. اس وقت 150 سے زیادہ تنظیموں کا یہ مشترکہ فورم جو تھا، اس کا نام پیام پاکستان رکھا گیا، کیونکہ پیام پاکستان کیا 50واں یوم آزادی متحدہ پاکستان کا ایبریویشن جو ہے کیا کہنے پیام پاکستان. اور اس نے 96 اور 97 میں بے شمار تقاریب کری، 97 سے 98 میں بھی کی، اور بہت زیادہ ہم نے گولڈن جوبلی کی تقریبات بنائی. حالانکہ پاکستان بنانے والی جماعت مسلم لیگ کو جو کام کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اقتدار میں آ گئی تھی 97 میں، لیکن انہوں نے اس جذبے سے نہیں بنایا. اور حقیقت یہ ہے کہ محب وطن پاکستانیوں نے، سماجی کارکنوں نے بہت شاندار طریقے سے نہ صرف کراچی، حیدرآباد، سندھ کے مختلف بھاگ میں اور پنجاب میں بھی بنائی گئی. پیام پاکستان نے کراچی میں بھرپور طریقے سے کام کیا. کراچی میں سماجی مسائل بہت زیادہ ہیں، ان کے حل کے لیے پیام پاکستان کے آپ ایز اے چیئرمین اور دیگر عہدیداران کیا کر رہے ہیں؟ کیا خاص کوئی پلاننگ ہے، کوئی پروگرام؟ جی ہاں، دیکھیں ابھی نئے قوانین جو سماجی تنظیموں کے لیے بنا دیے گئے ہیں، خاص طور پہ FATF کے بعد کے معاملات جو ہیں، تو بہت محتاط ہو کے چلنا ہے. ہمیں بیرونی قوتیں جو ہیں پاکستان کے اندر بہت سرگرم ہیں اور وہ معصوم لوگوں کو استعمال کرتی ہیں. بعض سماجی تنظیمیں وہ سمجھ نہیں پاتی اور ان کے کندھوں کو استعمال کر کے بیرونی قوتوں کے ایجنٹ جو ہیں وہ صورتحال خراب کرتے ہیں. لیکن یہ بات ماننے والی ہے کہ کراچی میں سماجی تنظیموں نے حکومت کی ذمہ داریوں کا 40% بوجھ اٹھایا ہے. آپ دیکھیے تعلیم کے شعبوں میں کتنے تعلیمی ادارے چل رہے ہیں، صحت کے شعبوں میں کتنے لاتعداد ہاسپٹل خیراتی چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر کہیں کہیں خامیاں ہیں اور ان خامیوں کا علاج ہونا چاہیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ویسے تو قیام پاکستان سے پہلے بھی تقریباً انگریز کے دور میں بھی تمام مخیر حضرات جو ہیں وہ ادارے قائم کرتے تھے، اسپتال، اسکول بناتے تھے، وہ کرتے. اور اس دور کے اندر بھی بہت کام ہو رہا ہے. خود جو میری اپنی کمیونٹی کا بھی 3 ہاؤسنگ کے علاقے ہیں، کم آمدنی والے لوگوں کو مکانات دیے جاتے ہیں. پھر 2-3 ہاسپٹل ہمارے چل رہے ہیں اور بھی بہت سے ادارے چلا رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اس وقت سماجی تنظیموں کا جو ایک منظم سلسلہ، جس کی ضرورت ہے کہ ایک منظم ادارہ ہو، منظم ہو اور تقسیم کریں اپنے کاموں کو. کچھ تنظیمیں ذمہ داری لے لیں کہ انہوں نے ایجوکیشن کے لیے کام کرنا ہے، کچھ تنظیمیں وقف ہوں جو صحت کے لیے کام کر رہے ہیں. ہر کام میں ہاتھ ڈالیں، جو جس کے پروفیشنل لوگ ہوں، پڑھے لکھے ہوں، ٹیکنوکریٹس ہوں، وہ ان تنظیموں کو چلائیں. اور میری اس میں کوشش ہے، میری کئی تجاویز پر محکمہ سماجی بہبود نے تجویز پر عمل کرتے ہوئے بہت کر رہا. ہم نے جو جعلی پیشہ وارانہ ایسی تنظیمیں بنی تھی، تقریباً 2 سے 2.5 ہزار تنظیموں کے رجسٹر منسوخ کرائے تھے، جو امداد لیتی تھیں، کام نہیں کرتی تھیں، آن پیپر ہوتی تھیں. لیکن جو لوگ عملی کام کر رہے ہیں ان کی ہم دامیں درمیں سکھنے مدد کرتے ہیں اور کریں گے. اقبال یوسف صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سماج کے حوالے سے آنے والے نوجوان پاکستان کے لیے
جو پہلے کے لوگ سوچتے تھے وہ آج کل کے نوجوان پاکستان کی مضبوطی کے لیے، پاکستان کی بہتری کے لیے اتنا سوچ نہیں رہے ہیں. اس کے لیے کیا کہیں گے آپ آنے والے نسلوں؟ تاریخ کا ایک عمل ہے. دیکھیے جو حالات ہماری 1950 یا 47 سے 50 تک کے اور اس کے دور میں تھے وہ پاکستان، پھر اس قیام میں تقسیم المیہ ہے، المیہ مشرقی پاکستان کے بعد پاکستان رہ گیا، مغربی پاکستان جو پاکستان ہے. اب اس کے حالات اس دور کے مقابلے میں بالکل مختلف ہو گئے تھے، سوچیں بدل گئی تھی. پھر دنیا بھر میں 9/11 کے بعد تمام روایات بدل گئی ہیں، ترجیحات بدل گئی ہیں، اور معاملات جو ہیں وہ ویسے ہی دنیا شکر کے گاؤں بن گئی ہے. لیکن روزگار کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے دنیا بھر میں مختلف شعبوں میں، خصوصاً اب جو آئی ٹی کا دور ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور، اس کے اندر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن سوچ بالکل مختلف ہو گئی. جو ہم نے پاکستان، جو تعلیم ہم نے حاصل کی تھی، ہمارے بچے آج وہ نہیں، اس سے کئی گنا آ گیا. ان کا آئی کیو ہم سے کہیں زیادہ آ گیا، وہ ہم سے زیادہ دور کی دیکھ رہے ہیں. لیکن اس کو مثبت دیکھنا چاہیے. اگر وہ منفی ہو گیا تو پھر تباہی ہوگی. لیکن اگر مثبت لے جانے کے لیے تمام شعبوں کے اندر جو ہمارے بزرگ ہیں، ٹیکنوکریٹ ہیں، انہیں کام کرنا چاہیے. ہمیں سیاسی افراتفری سے نکلنا ہوگا، سوسائٹی کو ڈی پولیٹیسائز کرنا پڑے گا، غیر سیاسی ماحول بنانا پڑے گا کہ جب آپ اس ترقی کی طرف جائیں. اگر آپ دیکھیں گزشتہ دنوں جو ابھی 26ویں ترمیم کے حوالے سے آپ 15 دن تک پارے ٹی وی میڈیا 26ویں ترمیم عام آدمی کے مسائل پر میڈیا میں کیا بات ہوئی، جتنے پرابلم تھے، جتنے مسائل تھے، ان پر کون ڈسکس کر رہا ہے کہ ہم کیا منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ آئندہ 10 سالوں کے اندر ہم نے اپنے لوگوں کو غربت سے لکیر سے کتنا اوپر لے کے جانا ہے. اس سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور اس میں سماجی تنظیموں کا بڑا کردار ہے. لیکن انہیں صحیح طور پر استعمال کی جائے، اس کردار کو نبھانے کی کوشش کی جائے. اور مجھے یقین ہے کہ بہت سے بھی دیکھیں گے، اور آنے والے دنوں میں جو نئی قیادت آ رہی ہے، اس نئی قیادت کی نئی سوچ کے ساتھ پاکستان ترقی کرے گا. گو کہ حالات بہت مشکل اور بڑے خطرناک زاویے پہ دنیا چلی گئی ہے. ہمیں تو خوف ہے کہ تیسری عالمی جنگ تو میں کہتا ہوں شروع ہو چکی ہے. جنگ تو ہو رہی ہے، لیکن ہمیں امن کا ماحول پیدا کرنے کے لیے پہلے معاشرے کو ڈی پولیٹیسائز کرنا پڑے گا. اقبال یوسف صاحب، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ابھی حال ہی میں ہمارے PM پاکستان کے جنرل سیکرٹری نفیس احمد خان کے تعزیتی جلسہ تھا، اس میں نے خطاب کرتے ہوئے، آپ لوگ موجود تھے، کہا کہ پاکستانی حکومت پاکستان کی جانب سے جب ایوارڈ دیے جا سکتے ہیں تو حکومت سندھ کی طرف سے بھی ایک ایوارڈ کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے، جس میں تدریس سے تعلق ہے، جس سے اسپورٹس سے تعلق ہو، جس میں ٹی وی ہے اور ریڈیو ہے، تھیٹر ہے، فائن آرٹ ہے، اور دیگر شعبوں سے ان کے ایوارڈ کا اجرا شروع کرنا چاہیے حکومت سندھ کو. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آپ کی تجویز بہت معقول جی. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ادارہ ہے جو صوبہ سندھ کے اندر صوبائی سطح پر نمایاں خدمات انجام دینے والوں کو ایوارڈ اور اعزازات دیتا ہے. گورنمنٹ آف پاکستان تو دیتی ہے تمغہ خدمت اور تمغہ امتیاز وغیرہ، لیکن ہمیں انتہائی افسوس ہوتا ہے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کو ملنا چاہیے. ابھی آپ پوری آپ لسٹ دیکھ لیجیے جو 14 اگست کو دیے گئے، 2024 میں، 2023 میں دیے گئے. یہ تھوڑی کوئی طرح سے نہیں جاتے. آپ اپنے ہی لوگوں کو، اپنے ہی اس ایوارڈ کی آپ توہین کرتے ہیں، اس جو پاکستان کی جیسے ادیب ہیں، شاعر ہیں، پروفیسر ہیں اور سائنسدان ہیں، کام کیا ہے، سارے شعبوں کو ملنا چاہیے. میں بہت سارے لوگوں کو نام لے سکتا ہوں جن کو ایوارڈ ملنا چاہیے. بالکل. ابھی آپ دیکھ لیں پیر رضا قاسم کی کتنی خدمات ہیں. ہاں بالکل. یہ تمام چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں کہ بالکل جو نمایاں خدمات دیتے، اور آپ کی جو تجویز ہے اس پر مزید کام ہو کر کے، میں نے بتایا ایک ادارہ موجود ہے، اس کو مزید مربوط کر کے یہ کیا جائے گا. بالکل. اور ہم نے کیا ہے، مثال میں نے اپنے طور پر اپنے ضرور کیجیے گا PM پاکستان کے پلیٹ فارم. انشاءاللہ. ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے پاکستان کے معروف سیاستدان، سابق صوبائی مشیر اور سماجی اور سیاسی شخصیت، اور دہلی پنجابی سوداگران کے سینئر نائب صدر محترم جناب اقبال یوسف. اقبال یوسف صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی تفصیلی گفتگو کی. ناظرین، پھر اگلی شخصیت کے ساتھ پھر کسی وقت ملاقات ہوگی انشاءاللہ. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.